بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید۔ تختی نمبر 18 میں تشدید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک تشدید کے بعد دوسری تشدید آ جائے تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی دو حرف مع تشدید والے بیک وقت آ جائیں تو ان کو کس طریقے سے ایک کو دوسری کے ساتھ جوڑیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر 2 لائنوں میں مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تختی نمبر 18 کے اندر تشدید مع تشدید یعنی تشدید اور اس کے ساتھ والے حرف کے ساتھ بھی تشدید۔ پہلی لائن کے اندر مثال دیکھیے، کیا مثال ہے؟ علیون، عین کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد لام ہے اور اس کے فوراً بعد یا ہے، لام پر بھی تشدید اور یا بھی تشدید ہے۔ اس کو پڑھنے میں تھوڑی سختی برتیں گے اور دونوں کو ملائیں گے، علیون۔ دوسری مثال کے اندر دیکھیں گے، یزکا، یا ہے پہلے، اس کے بعد زا ہے اور زا کے اوپر تشدید ہے، اس کے فوراً بعد حرف کاف ہے اور اس کے اوپر بھی تشدید ہے، تو دونوں کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے، یزکا یزکا۔ تیسری مثال ہے، یذکر یذکر یذکر، مزمل، اس کو بعض لوگ پڑھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں، مزمل پڑھ دیتے ہیں، مزمل مزمل، یہ غلط ہے، مزمل۔ مدثر، اس کو بعض لوگ مدثر پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، مدثر مدثر۔ علیین علیین، اس کو آپ آخری حرف ساکن کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیون۔ یزکا یذکر، مزمل مدثر، علیین۔ تختی نمبر 18 میں بس اتنا ہی تھا۔ اب تختی نمبر 19 کو بھی ہم آج ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تختی نمبر 19 کے اندر مد کا بیان بتایا گیا ہے، مد کا قاعدہ بتایا گیا ہے۔ مد دراصل کھینچنے کو کہتے ہیں۔ جب مد آ جائے تو اس میں دیکھیں گے مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، کون سا مد آ رہا ہے اس کے اندر اور اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو 3 قاعدے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ کیا بتایا؟ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ 3 ہے نا، الف واو یا، 3 حرف ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب ہوگا، یعنی مد واجب بمعنی اہم بھی ہوگا، اس کو بعض لوگوں نے اہم بھی کہا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی جائز ہوگا، مد منفصل ہوگا، جس کو جائز بھی کہتے ہیں، یعنی مد جائز۔ تو یہ دوسرا قاعدہ تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، پہلا قاعدہ میں تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، دوسرے قاعدہ میں ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اور تیسرا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اور ایک الف سے زائد کھینچنے کر یا ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ یہ تختی نمبر 19 کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اب مد متصل کی مثال لے لیتے ہیں، جاء، سیئت، سوء، مد منفصل، فی امرنا، لا الہ انا انزلنا، مد لازم، الآن حاجوک، والصافات۔ کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے اندر مد متصل کے اندر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو جیم الف مد زبر جا، حروف مدہ ہے نا، اس کے بعد حمزہ زبر ا اسی کلمے میں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے سیئت میں بھی ہے، سوء میں بھی ہے۔ اب مد منفصل میں کیا بتایا گیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، فا یا مد زیر فی یا مدہ ہے
اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے امرنا، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ مد لازم کے اندر دیکھیں گے کیا بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تو حروف مدہ حمزہ، اور اس کے بعد والے حرف پر جزم ہے الآن، یا دوسری مثال میں اگر پہلی والی نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو دوسری مثال کے اندر دیکھیں گے حاجوک، ہا الف مد زبر حاد، یہ ہا کے بعد جو جیم آ رہا ہے یہ جیم کے اوپر تشدید ہے، اور دوسرے میں بھی تیسرے مثال میں بھی اسی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ نیچے والی لائن مد لازم کی ہے، بیچ والی مد منفصل کی، اور پہلی والی لائن مد متصل کی ہے۔